ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ہدایت کا ماحول پیدا کرنا۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ خود بھی صحیح راہ پر آئیں، جو آپ کے انڈر لوگ آتے ہیں، جو آپ کے سپرویژن میں آتے ہیں، ان کو بھی آپ ہدایت پر لے کر آئیں اور آپ صحیح طرح سے لیڈر کا کام ادا کریں۔ آپ لیڈر کس پر ہیں؟ اپنی اولاد پر، اپنے گھر کے نوکروں پر۔ آپ لیڈر ہیں، ان کو راہ راست دکھائیں۔ خالی اپنی نمازیں نہ پڑھتے رہیں، ان کو بھی نماز اور روزہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا پھر وہ گر کر ہی رہا۔ البتہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اللہ غفار ہے، الغفار، اللہ غفارن، کس کے لیے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریٹڈ فارم آئی۔ اللہ غفور نہیں آیا، اللہ غفار آیا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ کس کے لیے؟ جو عمل میں دوڑ رہا ہوتا ہے اور کبھی غلطی سے اس کا پاؤں سلپ کر جاتا ہے۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا ان کو احکامات دینے کے لیے۔ میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کرنے میں جلدی کی تھی، مگر اللہ کو پسند نہیں آیا۔ نیکی کے لیے بھی ٹھہراؤ ضروری ہے اور نیکی کے لیے بھی طریقہ ضروری ہے۔ جس طریقے سے نیکی کرنے کا کہا جائے اسی طریقے پر نیکی کی جائے تو اللہ کو پسند آتا ہے۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر اس سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہمارے رب نے ہم سے قرآن میں اچھے وعدے نہیں کیے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا۔ یعنی کیا ہوا؟ لیڈر کے پیچھے بغاوت ہو گئی۔ جب لوگوں میں انا ہوتی ہے تبھی لیڈر کے پیچھے بغاوت ہوتی ہے اور وہ لیڈر کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ جب لوگ لیڈر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں تبھی لیڈر کی بات نہیں مانتے۔ اگر آج میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بینیتھ ڈگنیٹی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے مقابلے میں اپنی ذاتوں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے بچڑے کی مورت بنا کر نکال لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ یعنی انہوں نے ہارون علیہ السلام کو جو اپوائنٹ کر کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور بولے ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا یا بنا اماں، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ رکھا۔ یعنی انہوں نے ریزن دیا کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور میں ان کو روک نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ فما خطبک یا سامری؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی۔
پس میں نے رسول اللہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے پکارتے رہنا ہے، مجھے نہ چھونا. اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے اسکن ڈیزیز لگا دی تھی جس کی وجہ سے وہ پھر ان کے لوگوں میں سے نکل گیا تھا. اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. آئی اتنا اینٹیک بچڑا اس کو جلا دیں گے، میوزیم میں نہیں رکھیں گے؟ یہ تو میوزیم میں رکھنے کی چیز تھی، میوزیم میں نہیں رکھا، اس کو جلا دیا. اس لیے کہ شرک کے اثرات جو ہیں ان کو جتنی جلدی ختم کر دیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں. وہ ہر چیز پر حاوی ہے اور اس کا علم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہاں پر آپ کی اور میرے لیے یہ سبق ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے سے کہ ہارون علیہ السلام نے بڑے ہونے کے باوجود حکمت کا مظاہرہ کیا. ہم عورتوں کو اپنے اندر برداشت، اپنے اندر صبر اور اپنے اندر حکمت اور بزرگی لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو جس عمر میں ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کی عمر مثال کے طور پر 30 سال ہو گئی ہے، اب آپ کے اندر عقل مندی، فراست، فار سائٹڈنس اور بزرگی آنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ مثال کے طور پر ہیں 50 کی اور لگتی 20 کی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں لگتی 20 کی ہوں تو میری حرکتیں بھی 20 والی ہو جائیں. ہوئی آئی کیا ہو گیا؟ جب آپ 50 سال کی عورت سے ایسے ایکسپیکٹ کریں گے، جب 50 سال کی عورت اس طرح کرے گی تو پھر یہ بتائیے کہ پھر اس کی بہو اس کی عزت کیسے کرے گی؟ اس کی بیٹی اس کا خیال کیسے رکھے گی؟ اس کی بیٹی کو لگے گا شاید میری چھوٹی بہن ہے، بڑی بہن بھی نہیں. اماں ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ چھوٹی بہن لگتی ہیں. تو اس چیز سے مجھے اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اپنی عمر کے ساتھ انسان کو گرو کرنا چاہیے. جیسے انسان کی عمر بڑھے اس کے اندر عقل اور شعور بڑھتا جانا چاہیے، معاملہ فہمی اس کے اندر بڑھتی جانی چاہیے. جیسے ہو سکتا ہے آج سے 5 سال پہلے میں لوگوں کو معاف نہیں کرتی تھی، لیکن اب 5 سال کے بعد میں میرے اندر کوئی فرق آنا چاہیے، میرے اندر کوئی اللہ کا خوف آنا چاہیے. چاہے میرے سامنے کوئی چھوٹا اللہ کی بات کو رکھے، میں غصہ نہ کروں بلکہ اس کی بات کو سنوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اے نبی، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے دنیا میں مشکل سے تم کوئی 10 دن گزارے ہوں گے تم نے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، what are you talking about؟ 10 دن تھوڑی رہے ہو، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ مثال کے طور پر آج کیا ڈیٹ ہے، 4 تاریخ ہے، آج 3 ہے، 3 جولائی ہے، آج 3 جولائی ہے. اگر آپ کو لگے، آپ کو پتا چلے کہ 14 جولائی کو قیامت آ جائے گی، تو آپ کا اور میرا عمل آج سے کیا ویسا ہی ہوگا جیسا کل تھا اور صبح سے اب تک تھا، یا کچھ بدلے گا نا؟ تو اس کی فکر کریں کہ میں نے اپنے عمل کی کتنی تیاری کی ہے. اس کی فکر نہ کریں کہ کس دن قیامت آئے گی. آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس دن قیامت میرے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی. جب قیامت ایک دفعہ آ جائے گی اس وقت تو بالکل ایسے لگے گا کہ ہم دنیا میں رہے ہی نہیں. کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا نہیں صرف 1 دن کی کچھ گھڑی ہم رہے ہیں. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا حمسا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. امیجن کریں پوری انسانیت اکٹھی ہے، گرینڈ گیدرنگ، اور وسپرنگ کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئے گی. ہمسا وسپرنگ کو کہتے ہیں، وسپر کرنا. کوئی آواز سنائی نہیں دے گی. کس وجہ سے؟ دہشت اتنی ہوگی، خوف اتنا ہوگا. آپ اگر اس ماحول کو امیجن کریں تو آپ کے اوپر ابھی سے اس کا خوف طاری ہو سکتا ہے.
اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کا اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن ہو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے۔ اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ ٹیڑے ہونے سے بچ جائیں، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جائیں۔ بس بالا تر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سفیان الثوری کہا کرتے تھے، علم عمل کو پکارتا ہے مگر جب جواب نہیں پاتا تو وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے تو میں اور آپ نافع علم حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ ہمیں نافع علم دے، وہ علم جو ہمیں آج بھی فائدہ دے اور کل بھی فائدہ دے، وہ علم جو ہمیں زندگی میں بھی فائدہ دے، موت کے بعد بھی فائدہ دے، وہ علم جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ تو ہم ایسے علم کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ علماء علم کے درجے بتاتے ہیں کہ علم کے درجے کیا ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں، یعنی علم کون آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، اس کے مختلف لیول اسکالرز بتاتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں خاموش رہنا سیکھنا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسری چیز ہے توجہ سے سننا۔ تیسری چیز ہے جو سنا اس کو یاد رکھنا۔ چوتھی چیز ہے جو معلوم ہو اس پر عمل کرنا، اور پانچویں چیز ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا۔ یہی حقوق آپ کو قرآن کے حقوق کے اندر بھی ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حقوق کے اندر بھی مور اور لیس اسی طرح کے احکامات دیے ہیں۔ تو علم کا اضافہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کوشش کرے کہ جس طرح اپنی دولت کا اضافہ کرتا ہے، جس طرح اپنی ایکوائرڈ نالج کا اضافہ کرتا ہے، دنیاوی علم کا اضافہ کرتا ہے، اپنے ریویلڈ نالج کو بھی ساتھ ساتھ بڑھانے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ علم کی حفاظت عمل سے کی جاتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ بنیادی طور پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس آدم علیہ السلام کو کیا، علماء کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے خاندان والوں کو دین کا علم سکھانا۔ ہمارے مرد خود یہ کام نہیں کرتے، الٹا اگر بیویاں گھروں سے یہ کام کرنے کے لیے نکلیں تو ان کے بھی دامن پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو گھروں میں بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو علم حاصل کرنے والا، عمل کرنے والا اور اپنے گھر والوں کے لیے علم حاصل کرنے کا سامان پیدا کرنے والا بنائے۔ اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ، اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آزمائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ گناہوں میں شیطان جو ہے وہ سیکریٹلی ٹیمپٹ کرتا ہے، دل کے اندر آ کر انسویشنز ڈالتا ہے۔ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ ایک غلطی کا ریپرکشن کیا ہوا کہ ان کا لباس اتر گیا، تو انہوں نے فوراً ریئلائز کیا آدم نے اپنے رب کی نافرمانی جو کی تھی، آدم نے فوراً اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگ گئے۔ یہ ہے انسان سلیم الفطرت کہ جہاں اس سے غلطی ہوتی ہے ایک تو فوراً پلٹتا ہے، دوسرا جہاں جسم کھلتا ہے وہاں اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی درس سن کر آئے ہوئے تھے آدم علیہ السلام، کوئی دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہوا تھا انہوں نے، پھر کیا کیا انہوں نے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہمارا لباس ساتر ہوتا ہے، کیا ہمارا لباس ہمارے جسم کے ان قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ہمیں اپنا احساس اس بات کا رکھنا ہے کہ شیطان آپ کو اور مجھے، عورتوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پر فیشن کے نام پر اکساتا ہے،
اور فیشن کے نام پر اکسا کر سب سے پہلے بے لباس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہدایت پر رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود راہ راست کھولتا چلا جائے گا۔ اور ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ مل جائے۔ اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کے ملک کے کانسٹیٹیوشن سے، یا آپ کو اپنی ہولی بک سے ملے گا؟ آپ کو اپنے ملک کی ہولی بک سے ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی شکل میں عطا کی ہے۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الٹیمیٹ ذکر، سب سے بڑا ذکر اللہ کا القرآن ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ شاید سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا ذکر، اکبر ذکر، الٹیمیٹ ذکر القرآن ہے۔ اللہ نے کہا جو قرآن سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی تو زندگیاں بہت خوشحال ہیں، تو یہ معیشتاً دنکن کیسے ہو گئی زندگی؟ دنیا میں بہت نعمتیں ہوں گی، گھر میں بہت آسائشیں ہوں گی، گھر مال سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن سکون نہیں ہوگا، خوشی نہیں ہوگی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو ارن اے لیونگ بٹ ناٹ اے لائف۔ ہمارے ساتھ یہ تو ہو گیا کہ ہم نے بہت کچھ جمع کر لیا، لیکن اب جمع کرنے کے بعد ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ بہت سی میڈیسنز آ گئیں، لیکن اب ہمارے پاس بہت سی بیماریوں کا علاج ہی نہیں ہے، ہر نئی بیماری آ جاتی ہے۔ تو معیشتاً دنکن کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں تنگی لے کر آ جائے گا۔ فینسیئر ہاؤس ہوں گے لیکن سکون نہیں ہوگا، فیملی نہیں ہوگی، بڑے بڑے گھر ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی فیملیز ہوں گی، ہر ایک فرد اپنے اپنے کمرے میں، گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، چاروں اپنے اپنے کمرے میں الگ الگ۔ تو یہ ہے معیشتاً دنکن، بہت سامان جمع کر لیا لیکن چین نہیں ہے درمیان میں۔ اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے اسے بھلا دیا تھا، ہم بھی آج تجھے اسی طرح بھلا رہے ہیں۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا، آدم علیہ السلام نے علم جو لیا تھا، علم کی وحی کی روشنی پہ اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بہت سا نوازا، اللہ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا، اور اللہ انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کے درجات بلند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بات بتا دی ہے، دنیا نبھاؤ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، دنیا انجوائے کرو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، دنیا کی نعمتوں کو لگاؤ اللہ کی فرما برداری کے اندر۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر علی ما یقولون، جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں اس پر صبر کیجیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی۔ کیوں؟ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ کیوں؟ تسبیح تو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں تو کہنا چاہیے کہ شاید کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا لَعَلَّكَ، شاید ہو سکتا ہے، تَرْضَىٰ، تم راضی ہو جاؤ۔ تو ذہن میں رکھیں کہ تسبیح کا فائدہ ہم ہی کو ہوتا ہے، تسبیح کا فائدہ انسان ہی کو ہوتا ہے۔ تسبیح ہماری نفسیاتی الجھنوں کا علاج ہے۔ جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو آپ کے نروز ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ تسبیح کرتے ہیں اور شعور کے ساتھ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے غم کو بھول جاتے ہیں۔ تو تسبیح کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے۔ اور انسان کس طرح سے اپنے سے راضی ہوگا؟ اس لیے کہ انسان اپنی روح کا حق ادا کرتا ہے تسبیح کر کے۔
جب انسان تسبیح کرتا ہے اپنے لیے نیکیاں لکھوا لیتا ہے، اپنے لیے اچھے آثار قیامت کے تک کے لیے اس کائنات پر چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا اور اس کو اس تسبیح کا اجر دیا جائے گا تو یہ یقیناً اس کے اپنے لیے فائدہ مند چیز ہوگی. اسی لیے کہا گیا لعلک ترضی، کہ شاید کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو اور راضی ہو جاؤ. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. یعنی کسی کا گھر دیکھ کر آؤ تو اس کو ڈسکس مت کرتے رہنا، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وَلَا تَمُودَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو تم میں سے کسی کو دیا ہے اس پر اپنی آنکھیں لمبی نہ کرو. آپ سگنل پر کھڑی ہیں اور آپ کے برابر سے ایک لمبی سی گاڑی گزری اور آپ پورا اس کو دیکھتی رہتے ہیں، یہ ہے اپنی آنکھیں لمبی کرنا. کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزیکٹ محاورہ لکھا ہے یہاں پہ، آنکھیں لمبی کرنا. اور یہ مثال بالکل فٹ آتی ہے. آپ کہیں سے گزر رہی ہیں سڑک سے اور آپ نے دیکھا کسی کا لمبا سا گھر ہے، ختم ہونے میں نہیں آ رہا، آپ کی آنکھیں لمبی ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ آنکھیں لمبی، اس کی نگاہ کھچ رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. اللہ نے منع کر دیا اس کام سے. اب جب کبھی آئندہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، اور ہوگا، ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ دنیا کی محبت بھی ہے، دنیا کی شہوات بھی ہیں، دنیا کی ٹیمپٹیشنز بھی ہیں. ہوگا، جب ہو فوراً اپنی نگاہ پھیر کر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں اور تسبیح میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں. یا اگر آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں تو کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ اس کو کہیں، دعا دے دیجئے اللہ برکت ڈالے ان کے لیے، اللہ ان کو ہدایت کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آنکھیں لمبی نہ کریں. آنکھیں لمبی کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے حسرت سے دیکھنا، حسرت سے نہ دیکھیں کسی دوسرے کی نعمت کو. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. جو لوگ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانے سے گھر میں کتنا سکون رہتا ہے. جب رزق حلال گھر میں آتا ہے تو بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں، الجھنیں بھی کم ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی کم ہوتی ہیں. اور آپ میں سے جس نے اپنے گھروں کے اندر بچپن سے رزق حلال کی تکرار سنی ہے اس نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال کی حفاظت بھی بہت کرتے ہیں. آپ کی چیزیں بہت کم کھوئیں گی، آپ کی چیزیں بہت کم جو ہیں چوری ہوں گی اللہ کی رحمت سے. وہ آزمائش آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ رزق حلال کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ نے کہا جو تمہیں دیا ہے، رزق حلال دیا ہے، اس پر قناعت کرو، اس پر کانٹینٹ رہو. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو. اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو اور میرا ذہن دنیا سے ہٹا کر اس چیز پر لے آتے ہیں، کرو کیا، یہ نہ کرو. تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مت کرو اور بس چھوڑ دیا، ویکیوم نہیں چھوڑا. جب اللہ کسی ایک کام سے منع کرتا ہے تو 2-4 حکم دے دیتا ہے کہ اب یہ کام نہیں کر رہے ہو تو اب یہ کام کرو. اللہ نے کہا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دفعہ ایک نیریشن میں بتایا تھا، یہ جو ہم بات کریں کہ دوسروں کی نعمتوں پر اپنی آنکھیں لمبی نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ تمہارے لیے دنیا کی نعمتوں، آرائش اور زیبائش کا دروازہ کھول دے گا، لیکن یہ امت کو فتنے میں ڈالنے کے لیے کھولا جائے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں تو اللہ نہ کرے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے میں ہم رب کے نافرمان بن رہے ہوں. بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. نمازوں کا خیال رکھیں، قرآن کا حق ادا کریں، زندگی میں قرآن کو اپنے جو ہے شامل کریں. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے. اللہ نے کہہ دیا رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد ان کے اندر بنو اسماعیل میں رسول بھیجا. اللہ نے ان پر حجت تمام کر دی تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے عرصے سے کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی رسول نہیں تھا. اللہ نے یہاں رسول بھیج دیا. کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، پس منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمِنْ مَنِ اهْتَدَىٰ، کون ہدایت پر چلنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پر چلنے والوں میں شامل فرمائے. اور یاد رکھیں اللہ نے جو مجھے اور آپ کو دین دیا ہے
اس میں ضروریات کے ساتھ ساتھ خواہشات کو پورا کرنے کی بھی بہت گنجائش ہے. تو دوسرے کی نعمت سے ہم نہ حسد کریں اور نہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پر ہم اپنے آپ کو پریشانی کا شکار کریں. پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء